یہ وہ دربار ہے، یہ وہ والدہ ہیں جو کونین کے والی کی والدہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے بطن مبارک میں تھے تو روایتوں میں آتا ہے کہ جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتی وہ ان کو سلام پیش کرتی۔ بی بی آمنہ وہ ہیں کہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت کا وقت آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے شام اور یمن کے محلات کو دیکھ لیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفیق ماں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن ہی میں انہیں دنیا سے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں سے گزرے تھے۔ آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج آپ کا مزار ہم بظاہر تو نہیں دیکھ سکتے، کچھ یادیں وابستہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہی مزار شریف ہے اور چہرہ انور اس طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، تو چہرہ انور بیت المقدس کی طرف ہے اور مدینہ منورہ بھی اس طرف ہی ہے۔ تو بہرحال ہم بڑی امیدیں لیے، جھولیاں پھیلائے، دامن پھیلائے، امی حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بچوں پر تو ماں بڑی شفیق ہوا کرتی ہے، اور یہ تو کونین کے والی کی والدہ ہیں۔ جھولیاں پھیلائے، دور دور سے فقیر آئے ہیں، اور یہی تمنا ہے کہ ہم سب کی جھولیاں بھری جائیں، ہماری مشکلیں دور ہوں، ہمیں بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو۔ اور یہ بھی تمنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق نصیب ہو، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فیوز و برکات سے ہم متمتع ہوں۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس جگہ آئے ہیں، اس والدہ کے پاس آئے ہیں کہ جو آج تمام والداؤں کی سردار ہیں، جو ہماری مائیں جن پر قربان ہوں یہ وہ والدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری ماؤں کی بھی خیر فرمائے، جن کی والدہ یا والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں مولا ان سب کی مغفرت فرمائے۔ ان کے مزار کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غلاموں کی قبروں سے عذاب کو دور فرمائے اور سب کی قبروں کو نور علی نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی ہماری حاضری کی قبولیت کی دعا کریں۔ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم آپ سب کو بھی اس در کی حاضری عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اردن جسے آج ہم جارڈن کہتے ہیں، اور یہی وہ ملک ہے جو پہلے ملک شام میں شامل تھا۔ اس ملک کو اگر انبیاء کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ تاریخی واقعات، وہ عظیم الشان واقعات جو ہم قرآن پاک کے ذریعے سیکھتے ہیں، احادیث کے ذریعے جن کا علم ہوتا ہے، اس ملک میں جا بجا ان واقعات کی یادیں موجود ہیں۔ آج ہم جس جگہ موجود ہیں یہ اتنی تاریخی جگہ ہے، قرآن پاک میں اس واقعے کو، جس کو اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے، یہاں کے لوگ انگلش بولنے والے 7 سلیپرز بھی کہتے ہیں، جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ لوگ بھی یہاں آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک غار بنا ہوا ہے، اور یقیناً اب اس طرح کا دروازہ اور اس طرح کی تعمیر ہے یہ بعد میں کی گئی ہوگی، پہلے یہ پورا ایک غار تھا۔ یہ غار والے غار میں گئے کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بڑی دقیانوسی باتیں کرتے ہو۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ دقیانوس جو ہے وہ بہت پرانا بادشاہ ہے، تو پرانی باتیں کرنے والے کو، اولڈ ورژن شخص کو لوگ کہتے ہیں بڑا دقیانوس ہے۔ تو دقیانوس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے یہ یہاں موجود تھا، اور اس کو انگلش میں بیزنٹائن امپائر یا اس زمانے کے بادشاہ کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اب اصحاب کہف کون تھے؟ کہف میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ غار کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ غار والے، کیو جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، کیو والے لوگ جو تھے یہ افسوس شہر کے رہنے والے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ شہر بتاتے ہیں یہاں سے 30 کلومیٹر دور مادبہ ایک ایریا ہے جو وہی پرانا شہر ہے، اور وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے، بت پرستی سے انتہائی بیزار۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے۔ قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہوئے۔ یہ وہی غار ہے جہاں یہ لوگ آئے اور اب سو گئے۔ اب کتنا عرصہ سوئے؟ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ غار والے 300 سال سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہے۔ اب دقیانوس نے ان لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا، معلوم ہوا کہ یہ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا، اور فرط غیظ و غضب میں اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں، اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ اب یہ سوئے ہوئے ہیں، اور ایک شخص کو حکم دیا گیا کہ جا کے اس غار کو کلوز کر دیا جائے، لاک کر دیا جائے، اس طرح دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ اب جس شخص کے سپرد یہ کام ہوا تھا وہ ایک نیک شخص تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور یہ پورا واقعہ لکھا، اور ایک تختی اس نے ایک صندوق کے اندر رکھ کر اپنے شاہی خزانے میں بھی رکھ دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ تو مر گیا، سلطنتیں بدلتی گئیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا جو تخت نشین ہوا، جس نے 68 سال تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اب اس کے دور میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ یہ ہوا کہ ایک عجیب فرقہ بندی ہوئی، اور لوگ جو ہے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے دن کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ بڑا نیک تھا، اور اب اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر وہ بڑے رنج و غم میں مبتلا ہو گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر اللہ عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ یہ گریہ و زاری کر کے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ کوئی ایک ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ لوگوں کے مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔
اب بادشاہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہا نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا۔ اب دیکھیں رب کی قدرت کے نظارے، اب یہ 300 سال گزر چکے ہیں اور اس دیوار کو گرا دیا کہ میں بکریوں کو اس غار میں لے جاتا ہوں۔ اب دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت کا طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ بر اندام ہو کر یہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اپنی نیند پوری کر کے بحکم الہی جاگ اٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، نماز بھی ادا کر لی۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اصحاب کہف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم 300 سال سے آرام کر رہے ہیں۔ وہ تو اٹھے نارملی اور اب بات چیت ہو رہی ہے، نماز پڑھا اور ان کو بھوک لگی، تو ان کے ایک ساتھی یملیخا جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ تم ساتھی سے کہا یملیخا سے تم بازار میں جاؤ اور جا کر کچھ کھانا لے آؤ، اور دیکھو نہایت خاموشی سے یہ کام کرنا، کہیں دقیانوس بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں رکھتے ہیں، ہاں لیکن یہ معلوم کر لینا کہ اس کے آج کل ارادے کیا ہیں۔ اب یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے، یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، سونے سے پہلے حکومت میں جناب کچھ اور معاملہ اور اب اسلام کا چرچا۔ اب ایک نانبائی کی دکان پر جب کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، چلتا نہیں تھا وہ سکہ، 300 ایئرز اگو وہ معاملہ تھا، تو اب سکہ دیکھنے والا جو دکاندار تھا اس نے تو یہ سکہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، حکام کے سپرد کر دیا اس حضرت یملیخا کو جو تھے بزرگ تھے، اور حکام نے پوچھنا شروع کیا بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا خزانہ تو کوئی نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ تمہارا روپیہ ہے، یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور برسوں گزر گئے، اس سکے کا چلن بند ہو گیا ہے، تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا یہ تو کل ہی کی بات ہے، ہم اس کے خوف سے چھپ کر اس غار میں سوئے تھے، میرے ساتھی بھی یہ غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو تو تم لوگوں کو میں ان سے ملا دیتا ہوں۔ اب حکام اور عمائدین کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو انہوں نے شاید خیال کیا کہ یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا ہوگا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور سنا تو ان لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے دقیانوس بادشاہ کے فوجی آ گئے ہمیں گرفتار کرنے، تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی، توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے۔ ذرا سوچیں، مصیبت آئی تو نیک لوگوں نے کیا کیا، اللہ کو یاد کیا۔ حکام نے غار پر پہنچ کر ایک تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ اب حکام جو تھے وہ یہ تختی پڑھ کر حیران ہو گئے۔ ان لوگوں نے اب اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ بیدروس نے ایک بادشاہ دعا کر رہا تھا یا اللہ کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت کیسے طاری ہوگی، اس کی کوئی نشانی مل جائے اور ان لوگوں کا ایمان پختہ ہو جائے، جو غلطی پر ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اب بیدروس کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اپنے سارے عمائدین کو، لشکر کو لے کر یہاں پہنچا۔ اصحاب کہف سے اس نے ملاقات کی، اور جب اصحاب کہف نے اپنا واقعہ بیان کیا تو وہ نیک دل بادشاہ سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اصحاب کہف جو تھے وہ بادشاہ کو دعائیں دینے لگے، اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا، غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو وفات عطا فرمائی۔
بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اہل سنت کاہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے۔ اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ تو آپ نے سنا، آپ جاننا چاہیں گے یہ قرآن مجید میں کہاں موجود ہے؟ آپ کو جان کر ایک اور حیرت ہوگی کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت جس کا نام ہی سورہ کہف ہے، یعنی اس واقعے کے نام پر ایک سورت رکھی گئی ہے۔ اس قدر اہم امپورٹنٹ واقعہ یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب یہاں لوگوں کو یہ اختلاف ہوا کہ کتنی ان کی تعداد تھی، تو قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نازل ہوئی، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جی ہاں، 7 اصحاب تھے اور 8واں کتا تھا۔ اس کتے کا کیا بنا اور اس کو کیا مرتبہ حاصل ہوا ان نیک لوگوں کی قربت کی وجہ سے؟ جی ہاں، وہ کتا بھی 300 سال تک سوتا رہا۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں یہ پورا واقعہ کس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، آئیے اس کی تلاوت بھی سنتے ہیں، ترجمہ کنز الایمان بھی سنتے ہیں۔ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک حال تمہیں سنائیں۔ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب کہف کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ اب یہ چونکہ نام بہت مشکل ہے پروناؤنسیشن کرنا، اس کا مخارج کے ساتھ بیان کرنا، تو آئیے آپ کو یہ مبارک نام لکھے ہوئے بھی بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شاذنوش، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر
نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مقسم لینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، ذو نوانس، فلسطیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں 7 ہو لیے تھے، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم اس مبارک غار میں موجود ہیں جسے اصحاب کہف کا غار کہا جاتا ہے۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں، اور یہاں موجود جو گائیڈ ہیں اس نے بھی بتایا کہ یہ 3 مزارات ہیں۔ یہاں 3 ہیں، 1 2 اور پیچھے 3، اور میرے سامنے کی طرف ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں 4 مزارات ہیں۔ اور اس بارے میں کہ یہاں چونکہ دنیا کے 3 ملکوں میں یہ بات مشہور ہے، تو ہمیں یہاں بڑی اچھی ایک گائیڈنس ملی کہ اس قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں جو کہا گیا کہ یہ رقیم کے ایریا میں ہوں گے، اور رقیم اسی ایریا کو کہا جاتا ہے، تو اس لیے ایک طرح سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ یہی تھے۔ مزید اس بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے۔ تو یہ کہف والرقیم جو ہے، یہ رقیم اس ایریا کو کہا جاتا ہے۔ دوسری میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں یہاں نشانی جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ایک آیت کریمہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 17، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اور اے محبوب، تم سورج کو دیکھو گے جب نکلتا ہے تو ان کے غار کی داہنی طرف سے، ان کی غار کی داہنی طرف بچھ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں۔ اس کی تفسیر میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ لکھا ہے کہ تازہ ہوائیں ان کو پہنچتی تھی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو غار کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں داہنی طرف ہے وہ کیا ہے، اور جہاں سے یہ سورج جو ہے وہ نکلتا تھا، تو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں ایک ونڈو سی بنی ہوئی ہے، یہاں سے سورج کی کرنیں آتی تھی۔ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر سے سورج کی کرنیں آ رہی ہیں، یعنی سورج جو ہے وہ اس طرف سے ذات الیمین سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکلتا ہے، اور اس طرف سورج غروب ہوتا ہے، جس کو کہا گیا کہ اے محبوب تم سورج کو دیکھو کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے داہنی طرف سے بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کتر جاتا ہے، یعنی یہ بائیں طرف جو ہے کترا جاتا ہے، یہ بائیں طرف یہ سورج غروب ہوتا ہے، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایسٹ ہے اور یہ ویسٹ ہے۔ یہ ایک دوسری نشانی بتائی گئی۔ اور تیسری نشانی جو یہاں اس غار کے بارے میں بتائی گئی کہ یہاں پر سورہ کہف پارہ 15 آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے، قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ اس مسجد کے آثار بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو 3 نشانیاں قرآن پاک کے ذریعے بتائی جاتی ہیں، اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں بتایا گیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ اصحاب کہف جو تھے یہ آرام فرما ہوئے، اور 1-2 دن نہیں، کم و بیش 300 سال یہ اس جگہ آرام کرتے رہے، اللہ کے حکم سے سوتے رہے۔ اور اب یہ وہ 4 دیگر مزارات ہم آپ کو دکھاتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 4 مزارات، 1 2 پیچھے 3 اور یہاں پر 4۔ اچھا، اور یہاں پر
مختلف بہت پرانی لینگویج میں جس کو عباسی لینگویج کہا جاتا ہے، اور اس لینگویج کے اندر بھی جو لکھا ہے وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اور بتاتے ہیں کہ یونیسکو جو کہ آثار قدیمہ کا انٹرنیشنل ادارہ ہے اس نے بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہی وہ غار ہے جہاں یہ 7 سلیپرز جس کو یہ لوگ کہتے ہیں اور اصحاب کہف ہم کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ کتا جو تھا ان کا جو وہ اس غار کے دہانے پر بیٹھا تھا اور وہیں وہ دنیا سے گیا۔ اور اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس کتے کو نسبت کی وجہ سے کیا برکت ملی۔ اس کو نسبت کی وجہ سے برکت یہ ملی میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بلم بن باعورہ جو بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، ایسا عابد کہ دعا کرتا تو مستجاب الدعوات تھا، اور لوگوں نے اس کے پاس آ کر لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا یعنی بری دعا کرنے کی، ہلاکت کی دعا کرنے کا اسے کہا۔ وہ دعا تو نہیں کر سکا، اس کی زبان باہر آ گئی، ایمان سے چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ بلم بن باعورہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا اور وہ کتا بلم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ جو ہے وہ 9 کاموں کے لیے فائدے مند ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام آج بھی کام آتے ہیں، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ پر ڈال دیں، انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی۔ اصحاب کہف کی نسبت کی برکت سے کتا جنت میں چلا جائے۔ تو جس کے دل میں اولیاء کی محبت ہو، جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، انبیاء کی محبت ہو، نسبت رکھتا ہو بزرگوں سے، وہ کیوں کر جہنم میں جائے گا۔ بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آیا کہ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے ہیں اور ان کے بعد کے ہیں، تو اس وقت تو بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ تھا، تو یہاں بتایا گیا کہ اس مسجد کا قبلہ بھی پہلے بیت المقدس ہی تھا، اور اب اس کی محراب بنا کر اس کو مسجد الحرام کی طرف کیا گیا ہے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ،